أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، ناظران کرام، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم و معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو بڑی بزرگی عطا فرمائی تھی. حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی کامیاب عورت بنایا اور انہیں بشارت بھی دی ایک بیٹے کی، جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اور ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی. جیسے گزشتہ ہفتے بتایا گیا کہ حضرت مریم جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر نہانے کے لیے جانے لگی، اچانک ایک شخص انسان نما رونما ہوتا ہے اور قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت مریم ڈر گئیں، گھبرا گئیں اور گھبرا کر کہا: میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تو متقی ہے، تیرے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. اسی لیے متقی لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. حضرت مریم نے بھی یہی بات یاد دلائی، جس کے بعد انہوں نے کہا، چونکہ وہ آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا: میں انسان نہیں ہوں، میں بشر نہیں ہوں، بلکہ میں جبرائیل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے ایک خوشخبری دے کر. وہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لڑکا دینا چاہتے ہیں، لڑکے سے نوازنا چاہتے ہیں. اس وقت میں حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے یہی الفاظ نکلے تھے کہ مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے جب کہ کسی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں، اور میں ایسی ویسی عورت بھی نہیں، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قدرت بتانا تھا، قدرت کاملہ کا مظاہرہ کرانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو معلوم کرایا کہ دیکھو میں اتنا طاقتور ہوں کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو بنا سکتا ہوں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک پھونک کے ذریعے سے وہ حاملہ ہوئیں اور الگ چلے گئیں. ولادت کا وقت آیا، ولادت ہوئی تو گھبرا گئیں کہ اب میرا کیا ہوگا، میں لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گی، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. عجیب عجیب خیالات آنے لگے. اللہ نے کہا: ڈر نہیں، خوف نہ کر، اگر کوئی تجھ سے پوچھے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا. حضرت مریم نے اپنی زبان میں کہا: یا اللہ، یہ بچہ کیا کرے گا؟
اللہ فرماتے ہیں مریم اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس سے جواب دلوانا میرا کام ہے۔ جب یہ بات سنی حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر، کیا منظر ہوگا کہ ایک کنواری لڑکی 17-18 سال کی عمر کی لڑکی گود میں بچہ لیے ہوئے ایک جنگل بیابان کی طرف سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئی، شہر میں داخل ہوتی ہے، جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، سارے گاؤں والے گھیر لیتے ہیں۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ مریم غائب تھی، ولادت کا وقت اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا جو وقفہ تھا اس میں لوگ تلاش میں نکل گئے تھے، حضرت مریم کی تلاش میں کہ مریم نظر نہیں آتی، بیت المقدس کے اندر بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں بھی نہیں ہے، تو کہاں گئی ہوگی؟ لوگ نکل رہے ہیں اور یہ داخل ہو رہی ہیں۔ جب بچہ دیکھا سارے لوگوں نے گھیر لیا اور الگ الگ باتیں کہنے لگیں، جیسے کہ آج کا ماحول ہے۔ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تجھے یہ کیا ہو گیا؟ تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ تیرے ماں باپ تو اتنے برے نہیں تھے، تیرا بھائی تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو بے حیا نہیں تھی، وہ تو پاکیزہ عورت تھی، جیسے آج تانا دیا جاتا ہے۔ تو سارے لوگ تانا دینے لگے، اپنی طرف سے خیالات بنانے لگے، بغیر تحقیق کے، بغیر مسئلے کو معلوم کیے ہوئے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے۔ اگر کسی میں برائی نظر آتی ہے، اگر کسی سے کوئی غلط کام سرزد ہو جاتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کی تحقیق کرے کہ واقعی میں اس نے وہ کام کیا ہے یا اس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے برا انسان کون ہے؟ سب سے برا انسان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان سب سے زیادہ برا ہے جو بغیر تحقیق کے کسی کی بات کو آگے پہنچا دیں۔ کوئی یہ خبر آتی ہے کہ فلاں نے گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے، مجھ تک خبر آئی، بغیر تحقیق کے میں اس کو عام کر رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والا سب سے بدترین انسان ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ حجر کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، ضروری نہیں جو تم نے دیکھا ہے وہی سچ ہو، ضروری نہیں جو تم نے سنا ہے وہی سچ ہو۔ بعض دفعہ آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں، بعض دفعہ سننے میں غلطی ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا گیا ایک مسلمان کی برائی کو چھپانا، ایک مسلمان کی برائی کو چھپانا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کئی سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ جو انسان دنیا میں مسلمانوں کی برائیوں کو چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، ساری کائنات سامنے ہوگی، اللہ اس انسان کی برائیوں کو ساری کائنات سے چھپائیں گے جو انسان دنیا میں اپنے بھائی کی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ مگر آج ہم اتنا دین سے دور ہو گئے، اتنا ہم علم سے دور ہو گئے کہ جو بات ہمارے کانوں میں پڑی اس کو ہم بغیر پوچھے عام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے سنا فلاں نے وہ کام کیا، میرے پاس موجود ہے، آڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، بھائی 10 لوگوں کو شیئر کرو، 15 لوگوں کو شیئر کرو، کیا مل جاتا ہے؟ ان بعض الظن اسم، کہا قرآن نے کہا کہ بعض خیالات بغیر تحقیقی خیالات گناہ ہیں، اور بعض لوگ تو تجسس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کسی دو لوگ جب بات کر رہے ہوں،
تیسرے کو بغیر اجازت کے ان کے سامنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے راز کی باتیں ہو رہی ہوں، ہاں اگر کسی کو تکلیف پہنچانے والی باتیں ہو رہی ہیں تو سنا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کئی احادیث اس کے متعلق ہیں، موقع نہیں ہے مختصر عرض کرتا چلوں۔ یہاں تک فرمایا کہ سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے باتیں سننا یہ بھی حرام ہے۔ کسی کے دوسرے کی بغیر تحقیق کے باتیں بنانا، ارے اسے تو بہتان کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بات، ایسی بات جب اسے پتا چلے گی تو برا لگے گا، دوسرے کو بتانا یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جو بات ہم بتا رہے ہیں اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تب بتانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں تم بہتان باندھ رہے ہو، اور بہتان باندھنا غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے، حرام کاری سے بدتر ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہ زنا کرنے والا بدترین کام کرتا ہے، دل میں احساس ہوگا توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دیں گے، مگر غیبت کرتا ہے اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جس کی غیبت کیے جا کر اس سے معافی نہ مانگ لیں، تب تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہاں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ اللہ نے رکھا ہے، یہ رکھا ہے کہ اس کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دے، اور اسے بھی معاف کر دے۔ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بدترین گناہ ہے۔ آج ہم لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے اور اس کو شان جتاتے ہیں، دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی بات بتائی۔ میدان محشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، ساری انسانیت کے سامنے ہمارے گناہ کو دکھایا جائے گا، اس وقت کو ہم یاد کر لیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان باندھنا ایسا ہے جیسے 100 سال کے نیک اعمال ہم نے ضائع کر دیے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو کسی کے بارے میں گمان ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اس چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ الغرض لوگوں نے گمان باندھا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن تجھے کیا ہو گیا تھا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، امک بغیہ، تیری ماں بھی ایسی بازارو نعوذ باللہ نہیں تھی، تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ جو زبان میں آیا بولنے لگے، کھانا دینے لگے، برائی کرنے لگے۔ تو حضرت مریم سمجھ گئی، اللہ کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، گود میں بچے کو پکڑا گئے اور بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ مجھ سے نہ پوچھو، میرا تو روزہ ہے۔ بنی اسرائیل میں بات نہ کرنے کا بھی روزہ ہوتا، منت مانی جاتی کہ آج مجھے بات نہیں کرنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ مجھے اولاد دینے والے ہیں، مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ ایک دن کا روزہ رکھو بات نہ کرنے کا، وہی تمہاری علامت ہوگی۔ تو پھر حضرت مریم نے اشارہ کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے بچے کی طرف۔ میں نے گزشتہ میں کہا تھا غالباً کہ 4 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے، 4 بچے ایسے گزرے ہیں۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے الزام لگایا زنا کا، زلیخا نے غلط الزام لگایا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں ہوتی ہے؟ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ دنیا میں تو بچ بھی سکتے ہیں، مرنے کے بعد فیصلہ اٹل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زبردست فیصلہ کرنے والے ہیں، وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان
اپنی باطن دوسروں پر ڈال کر یا پھر اپنے عہدیداری کے نام پر، مالداری کے نام پر بچ سکتا ہے، امکانات ہیں، کیونکہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا دغاباز ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر کل قیامت کا دن جب ہوگا اس دن کوئی بچنے کا راستہ نہیں، انسان بھاگ ہی نہیں سکتا، وہاں فیصلہ ہونے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے کروڑوں حصے کیے جائیں، اس ایک حصے کے برابر بھی آپ اعمال کر کے جاتے ہو، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بھلائی ہے تو ثواب، برائی ہے تو بدلہ ملے گا۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر الزام لگایا، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے دل برداشتہ ہو گئے، کہنے لگے میں نے یہ کیا نہیں ہے، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل دی کہ دیکھو، بچے نے دلیل دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کسی کے گود میں بچہ تھا اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، پوچھا تھا اے بچے تو بتا میں گنہگار ہوں یا میں بے گناہ ہوں؟ تو اس ماں کی گود سے بچہ بول پڑا، اس بچے نے گواہی دی اور کہا یوسف بے گناہ ہیں، زلیخا گنہگار ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو اس بچے نے ماں کی چھاتی سے اپنا منہ نکال کر کہا یہ دیکھا جائے حضرت یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار، اگر حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف بے گناہ ہیں، بے گناہ ہیں۔ تو سب سے پہلا یہ بچہ تھا جس نے دودھ پینا چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ اور دوسرا بچہ بنی اسرائیل کا تھا کہ ایک مرتبہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 1-2 دن کے یہ بچے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار، چہرے پر داڑھی، سر پر عمامہ، ایسے لگتا کوئی اللہ والا جا رہا ہے، سامنے سے گزرا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی عبادتوں کے چرچے تھے، اس کا بہت زیادہ نام تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی سامنے سے گزرا اس ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنانا۔ بچہ دودھ پی رہا تھا، دودھ پینا چھوڑ کر کہتا ہے یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ ماں حیران کہ بچہ دودھ پیتا بچہ بات کر رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں دیکھا ایک باندی کو، ایک عورت کو لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور اس پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس عورت نے کہا، اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا۔ تو بچہ دوبارہ اپنا منہ نکال کر کہتا ہے یا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنانا۔ ماں نے پوچھا ارے تجھے کیا ہو گیا؟ وہ پہلے والا تو نیک انسان تھا، اللہ والا تھا، میں نے جب اس جیسا بننے کی دعا کی تو نے انکار کیا، اور یہ عورت تو بازارو تھی، اس پر الزامات اور لوگ اسے مار رہے ہیں، تو اس جیسا بننا چاہتا ہے۔ اس بچے نے جواب دیا امی جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو پہلا انسان یہاں سے گزرا، عبادت گزار جو نظر آتا، تقوی والا جو نظر آتا، وہ بہت بڑا ظالم ہے اور میں ظالم نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں نے انکار کیا۔ اور جس عورت پر الزام لگایا جا رہا ہے یہ بڑی نیک اور متقی عورت ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے، میں چاہتا ہوں لوگ ہزاروں اس پر الزام لگائیں، مجھے اللہ اس عورت جیسا بنائے۔ یہ دوسرا بچہ تھا جس نے ماں کی گود میں بات کی۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت جریج رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے جہاں عورتوں کا تذکرہ آیا، ماں باپ کا تذکرہ آیا، میں نے مختصر بات آپ کے سامنے بتا دی تھی۔ حضرت جریج بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لوگوں میں ان کی عبادتوں کے چرچے، ان کی ریاضت کے چرچے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ بہت آنا جانا کر رہے ہیں، جنگل کی طرف جا کر اپنی ایک جھونپڑی بنائی اور وہاں عبادت کرنے لگے اپنے والدہ کے ساتھ میں۔ اتفاق سے ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے
اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، نفل نماز میں مشغول تھے، بعض کہتے ہیں فرض نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ ان کی موجود تھی، ان کی ماں موجود تھی، بڑی کمزور تھی، ان کو وقفے سے بیٹے کی ضرورت پڑتی اٹھ کر بیٹھنے کے لیے یا کسی ضرورتوں کے لیے۔ ایک مرتبہ یہ انہوں نے نماز کی نیت باندھی، ماں نے وہاں سے آواز دی کہ بیٹا جریج ذرا میرے پاس تو آنا۔ حضرت جریج تو نماز میں مشغول ہیں، ماں نے آواز دی، انہوں نے یہ سوچا کہ چلو میں نماز مکمل کر لیتا ہوں، عبادت میں ہوں، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، بعد میں اپنے ماں کے پاس جاؤں گا اور جا کر پوچھ لوں گا کیا بات ہے۔ نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد میں نماز ختم ہوئی، پھر سوچا اب ماں نے تو نہیں آواز دی، پھر نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں نے آواز دی کہ بیٹا جریز میرے پاس آ جانا۔ تو یہ انہوں نے پھر سوچا کہ نماز ختم ہوگی تو چلا جاؤں گا، دوسری مرتبہ بھی نہیں گئے۔ پھر جو نماز ختم ہوئی انہوں نے کہا ماں نے اب تو نہیں بلایا ہے، پھر نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر نماز کی نیت باندھی، ماں نے آواز دی بیٹا جریج، نہیں گئے۔ ماں باہر آئی اور دیکھا کہ نماز مشغول ہے، ماں کو غصہ آیا اور کہا یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بازارو عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں نے بد دعا دی۔ کیا کام کر رہے تھے؟ کوئی دنیاوی کام نہیں کر رہے تھے، نماز جیسی مقدس عمل میں مشغول تھے، نماز جیسی مقدس عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے ایک سے دو سے تین دفعہ آواز دی، نہیں آئے۔ تیسری مرتبہ دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے میرے بلانے کے باوجود، ماں نے بد دعا دے دی، اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بازارو زانی عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ معاملہ ختم ہوا، وقت گزرا، زیادہ وقت نہیں گزرا، بس ذرا وقت گزرا۔ ایک بکریاں چرانے والی عورت ان پر فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی۔ اس عورت نے آ کر کہا کہ جریج تم میری ضرورت پوری کرو، تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ حضرت جریج نے کہا اللہ سے ڈر، میں یہاں عبادت کے لیے آیا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کو کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ اب وہ عورت جاتی ہے، کسی بکریاں چرانے والے سے اپنے تعلقات بنا لیتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے اور بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ جب اس عورت کی گود میں، کیونکہ وہ کنواری تھی، بچے کو لوگوں نے دیکھا تو اس پر زیادتی کرنے لگے اور پوچھنے لگے بتائیے بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے الزام لگایا حضرت جریج رحمت اللہ علیہ پر کہ جریج مجھے زبردستی مجھے پکڑ کر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور یہ اولاد اسی کی ہے۔ اب لوگ بغیر تحقیق کے گئے غصے میں کہ ہم تو اسے اللہ والا سمجھتے تھے، ہم تو اسے نیک سمجھتے تھے، اور گئے جا کر انہیں اس جھوپڑی سے نکال کر خوب مارا، یہاں تک کہ وہ خون میں لت پت ہو گئے اور ان کی جھوپڑی کو بھی توڑ دیا۔ حضرت جریج نے پوچھا اے لوگوں مجھے یہ تو بتا دو کہ میرا گناہ کیا ہے، مجھے مار کیوں رہے ہو تم، میری کیا غلطی ہے؟ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز بغیر تحقیق کے ہوتی ہے، ہر چیز بغیر تحقیق کے ہوتی ہے، اور لوگ ظالم بننے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالم بن رہے ہیں۔ چپراسی سے لے کر CM تک وہی معاملہ چل رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں حال ہی میں بنگلور کے علاقے میں زکور کی طرف 300 مکانات کو الگ صبح 6 بجے بلڈوزر کے ذریعے سے توڑ دیا گیا، نہ نوٹس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھا جانے پر کہنے لگے کہ حکومت کی پراپرٹی ہے، حالانکہ لوگوں کے سامنے دستاویزات موجود ہیں۔ ابھی حال ہی میں سارا پرلے کے اندر طوبہ لیوٹ میں 70 مکانات کو منہدم کر دیا گیا، اور وہاں کے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے، کیونکہ ہمارا بھی وہاں وقت گزرا ہے، ان کے پاس میں سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب ظالم ظلم کی انتہا کو پہنچتا ہے تو ایسے کام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ فیصلہ کرنے والی ذات ہے، فیصلہ کرے گی۔ حکومت کے نشے میں، عہدیداری کے نشے میں، مالداری کے نشے میں ظلم کرنا بہت آسان ہے، مگر اس کا انجام بہت برا ہے، بہت برا ہے۔
فرعون نے حکومت اور عہدے کی نشے میں ظلم کیا، آج بھی انجام اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے اس کی لاش کو برقرار رکھا ہے۔ نمرود نے ظلم کیا، اس کا انجام دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے جوتے مار مار کر اس کی موت بڑی بے شرمی کے ساتھ اسے موت دی، ذلت کے ساتھ موت دی۔ ظالموں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور ظالم زیادہ دیر تک نہیں رہتا، اللہ اس کا خاتمہ کر کے رہتے ہیں، کیونکہ ظلم اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو لوگوں نے گھر توڑ دیا اور لہو لہان کر دیا حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کو۔ انہوں نے پوچھا میری غلطی تو بتاؤ، تب جا کر لوگوں نے کہا کہ تم نے زنا کیا اور بچے کے باپ تم بنے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا اس عورت کو بلایا جائے، اس عورت کو بلایا گیا، عورت نے کہا کہ یہی اس بچے کا باپ ہے۔ حضرت جریج نے کہا میں بچے سے گواہی دلواؤں گا۔ انہوں نے بچے کی طرف رخ کر کے کہا من ابوک یا صالح، یا پھر کہا من ابوک یا ولد، کہا کہ اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ دودھ پی رہا تھا، دودھ پینا چھوڑ کر کہنے لگا اب جریج میرا باپ نہیں ہے، وہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ یہ تیسرا بچہ تھا جس نے اپنی ماں کی گود میں بات کی۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جب سارے لوگ گھیر کر حضرت مریم پر تانا کشی کرنے لگے، حضرت مریم نے کہا فاشارت الیہ، اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے، 1 دن کا بچہ ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ تم ہمیں پاگل سمجھتی ہو کیا؟ یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گود میں ہے، دودھ پی رہا ہے، 1 دن کا بچہ ہے، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگ پوچھ ہی رہے تھے، اصرار کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی، وہ دودھ پینا چھوڑ کر متوجہ ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں وہ اپنی ماں کی گود میں اپنے ماں کے سینے کا سہارا لے کر، گویا کہ ممبر کا جیسے سہارا لیا جاتا ہے، ممبر پر سہارا لے کر جیسے بیٹھا جاتا ہے، ویسے اپنے ماں کے سینے کو ممبر بنا کر، ماں کی گود کو ممبر بنا کر بیٹھے اور کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری پاکیزہ ماں پر الزام نہ لگاؤ، میری پاکیزہ ماں کو بدنام نہ کرو، انی عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، الزام نہ لگاؤ مجھ پر۔ بعض عیسائی اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ چونکہ ماں کی گود میں انہوں نے بات کی اور یہ اس عمر میں بات نہیں کی جا سکتی ہے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں، یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم قرآن نے کہا۔ تو اس بچے نے علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں ایسا ویسا بچہ نہیں ہوں، مجھے معمولی نہ سمجھو، یہ میری ماں کی پاکیزگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے ہاتھ میں کتاب دے کر بھیجا ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نبی بنانے والے ہیں، اور میں بنی اسرائیل کا آخری نبی ہوں، بنی اسرائیل کا میں آخری نبی ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب سکھائی ہے، یعنی علم دے کر بھیجا ہے، اور آگے چل کر اللہ مجھے نبی بنائیں گے، آپ میری ماں پر الزام نہ لگاؤ۔ اور یہ بھی وضاحت کر دی اس بچے نے علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہ اللہ مجھے نبی بنائیں گے۔ اتنا ہی نہیں کہ میں جہاں رہوں گا وہاں برکت رہے گی، وَأَوْصَانِي، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، کیا وصیت کی ہے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں، اللہ نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز کی پابندی کرتا رہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ کیا بہترین بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی۔
کہ مجھے ایسا ویسا بچہ نہ سمجھو، میری ماں پر تانے کسنا چھوڑ دو، خود گمراہ ہو جاؤ گے اگر میری ماں پر تم تانا زنی کرو گے، اگر مجھے ولد الزنا کہنا شروع کرو گے برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور معمولی بھی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی لیے جب بچہ بولنا شروع کرنے لگے سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے، اس کے زبان پر اللہ آنا چاہیے۔ یہ تعلیم دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اگر ہم اپنے بچے کی زبان جب چلنے لگتی ہے، بات کرنا شروع کرنے لگتا ہے، اللہ سکھائیں گے، کلمہ سکھائیں گے، وہ ہمارے لیے دعا کرے گا، بلکہ وہ ہمارے پاؤں چھوئے گا۔ اگر ہم نے اسے بات کرتے وقت میں دنیا سکھایا، مالداری سکھائی، دنیا داری سکھائی، وہ ہمارا گریبان پکڑے گا۔ دینداری سکھائی، ہمارے پاؤں پکڑ لے گا، کہے گا آپ ناراض نہ ہونا۔ اگر ہم نے دنیا داری سکھائی تو ہمارا گریبان پکڑ لے گا۔ ابھی حال ہی کا بنگلور کا واقعہ ہے کہ ایک باپ کے 3 بچے، باپ بوڑھا ہو گیا مگر مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پر 3 کروڑ کی LIC یا کچھ ہوتا ہے وہ اس کے نام پر تھا، یعنی اس کے مرنے پر اسے کچھ ہو جائے تو 3 کروڑ اسے ملنے والے تھے۔ بچوں نے دیکھا کہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک سپولے سے انہوں نے بات کی، سپیرے سے جو سانپ وغیرہ پکڑتے ہیں، سانپ پکڑ کر لائے اور لا کر باپ کے بستر میں چھوڑ دیا۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا، بہانہ بنا کر اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے ہاسپٹل لے گئے، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باپ بچ گیا۔ انہوں نے تو مارنے کے لیے چھوڑا تھا، باپ بچ گیا، پیسے ہاتھ نہیں آئے، پھر دوبارہ علاج کر کے لایا گیا، پھر انہیں قرار نہیں آیا ہے، باپ کے نام پر 3 کروڑ ہیں، کیسے لیا جائے؟ مرے گا تبھی تو ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ پھر لالچ جاگی، پھر 1 ہفتے میں دوبارہ انہوں نے دوسرا سانپ لا کر دوبارہ چھوڑا، اور جب سانپ نے دوبارہ ڈسا پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور اس کمپنی والوں سے جہاں سے پیسے آنے تھے وہاں رابطہ کیا تو انہوں نے تحقیق کی، ڈاکٹروں نے تحقیق کی کہ ایک انسان کو ایک ہی دفعہ 1 ہفتے میں 2 دفعہ کیسے سانپ ڈس سکتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے دنیا داری سکھانے کا، یہ صلہ ملتا ہے دنیا داری سکھانے کا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دینداری سکھاؤ، اعمال سکھاؤ، اللہ سے تعلق جوڑو اپنے اولاد کا۔ وہ ہمارے قدموں میں آئیں گے، کہیں گے آپ ہمارے ماں باپ ہیں، آپ راضی رب راضی ہیں، آپ ناراض رب بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے دنیا داری سکھائی وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ تو تحقیق سے پتا چلا کہ بچوں نے 3 کروڑ کے لیے اپنے باپ کو مارنے کے لیے یہ بےہودہ ناٹک رچا ہے کہ سانپ سے ڈسوایا جا رہا ہے اپنے باپ کو، سگی اولاد مال کے لیے۔ اگر ہم دنیا دار بنائیں گے اپنے بچوں کو، ابھی ہمارا کفن نہیں بدلے گا، یہ ہماری جائیداد کو تقسیم کر لیں گے۔ ابھی ہمیں دفنایا نہیں گیا ہے، ابھی ہم موجود ہیں، نہلایا بھی نہیں گیا ہے، یہ لڑیں گے آپس میں ہماری پراپرٹی کے لیے کہ مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے فلاں بنگلہ چاہیے، مجھے فلاں کار چاہیے۔ دنیا داری بتانے کی علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے جو انجیل جسے کہتے ہیں، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، وَالزَّكَاةِ زکات کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ ایسا نہیں کہ چند دن نماز ادا کر لی اب چھٹی، ایسا نہیں ہے، میں جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکات ادا کرتا رہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہے، مجھے سکھا کر بھیجا گئے، اور یہی تعلیم میں سب کو دوں گا۔ کون ماں کی گود میں بچہ بول رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں۔ بتانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو
کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ یقین ہمارے دل میں ہو۔ آج اللہ کی قدرت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اس لیے ہم دنیا دار بن کر گھوم رہے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طاقت کا جب اندازہ ہوگا تو پھر اللہ کی عبادت کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ اور اگلا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف نماز زکوٰۃ کا حکم نہیں کیا، کیا کہا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنے ماں کی خدمت گزار اولاد بنوں، یہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے۔ اپنی والدہ کا میں فرما بردار رہوں، کبھی ان کے ساتھ میں نافرمانی والا کام نہ کروں، یہ اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تب زندگی کے مزے ہیں۔ اگر دین سے دور رہ کر رہیں گے، پریشان، دنیا میں بھی پریشان، قبر میں بھی پریشان، محشر میں بھی پریشان، جہنم میں بھی پریشان۔ دینداری سیکھیں گے، اللہ دنیا کو راحت کی جگہ بنائیں گے، قبر کو آرام کی جگہ بنائیں گے، پھر جنت تو آرام ہی آرام ہے، جنت تو آرام ہی آرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی زبانیں بند کی اور کہا میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، جو تم الزام لگا رہے ہو بغیر تحقیق کے الزام لگا رہے ہو، میری ماں تو سب سے پاکیزہ عورت ہے، سب سے پاکیزہ عورت ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں جب کوئی مرد کسی پاکیزہ عورت پر الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو 80 کوڑے اس الزام لگانے والے کو مارے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی معاملے میں اگر گواہی کی ضرورت پڑی، عورتوں پر الزام لگانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور اس انسان کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جو انسان دوسروں کے بارے میں بغیر تحقیق کے الزام تراشی کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ان الحسد یاکل الحسنات، انسان غیبت کب کرتا ہے؟ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، اپنی دشمنی نکالنے کی وجہ سے۔ تو حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے غیبت سے ہم بچیں، بہتان تراشی سے ہم بچیں، ہمیں کچھ ملنے والا نہیں۔ اگر ہم نے کسی کی برائی کر بھی دی، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اگر ہم نے کسی کو غلط ثابت کر دیا، ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ کچھ پیسے ملنے والے ہیں یا لوگوں میں ہمارے چرچے ہونے والے ہیں، کیا ملنے والا ہے؟ برائی کرنے سے کچھ ملتا نہیں، بہت کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے، ملا کچھ نہیں، بہت کچھ ضائع ہو گیا۔ پھر برائی کرنا کیوں ہے؟ کیوں برائی کرنا ہے جب یہ کر کے ہمیں نقصان ہی ملنا ہے، فائدہ کچھ نہیں ملنا ہے۔ ایک مرتبہ اگر کسی کی برائی کی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، بہتان تراشی کی جاتی ہے، جیسے میں نے کہا 100 سال کی عبادت گویا کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہماری عمریں ہی کیا ہیں، وہ بھی مقبول عبادت۔ آج ہمیں ایک دن کی عبادت پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہماری عبادت مقبول ہو گئی، اللہ نے قبول کر لی، ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ 100 سال کی عبادت، مقبول عبادت ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ کہیں گے واہ واہ بہت اچھا کیا، اس کا پردہ فاش کیا، مگر پیچھے وہی جا کر برائی کریں گے، یہ کتنا اچھا تھا، جو برائی کر رہا ہے اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ بھی تو اسی کیٹیگری کا ہے، پیچھے ہماری بھی برائی کی جائے گی۔ اس لیے لوگوں کے بارے میں خیالات لانا، احکام لگانا چھوڑ دیں، یہ سب سے برا عمل ہے۔ کوئی کیسا بھی ہو، وہ جانے اللہ جانے، وہ جانے اللہ جانے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر برا ہے اللہ کے دربار میں پکڑا جائے گا،
بھلا ہے تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے؟ میں کیوں اس کی برائی کر کے اپنے لیے اپنے اوپر جہنم واجب کروں؟ میں کیوں اپنے اعمال کو ضائع کروں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوتی اپنے زبان کو باہر نکالتے، پکڑتے اور کہتے تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو خاموش رہ جا۔ خلیفہ اول ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، زبان کو پکڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اے میرے امتیو دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو، دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، زبان کی اور شرمگاہ کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اللہ سے جنت دلاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اپنے زبان کو، زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ زبان، یہی زبان ہمیں جنت تک بھی لے جا سکتی ہے اور جنت سے نکال کر جہنم کی تہ تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اس لیے کسی کی برائی نہیں۔ اس لیے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ زانی توبہ کر سکتا ہے، غیبت کرنے والا وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ اور کون جا کر معافی مانگے گا کہ میں نے تمہاری برائی کی ہے؟ ویسا ایمان ہمارا ہے کہ ہم جس کی برائی کریں جا کر ہمت سے کھڑے ہو کر بولیں میں نے تیری غیبت کی ہے مجھے معاف کر دے؟ کون اتنی ہمت کر سکتا ہے؟ جب اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے تاکہ اللہ کی نظروں میں گرنے سے بچ جائیں، اپنے اعمال ضائع کرنے سے بچ جائیں۔ الغرض عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وبرم بوالدتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کا، ماں کی خدمت کروں۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنے ماں کے ساتھ میں زیادتی کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ پھر یہ تعلیم ہے ماں باپ کے لیے ان اولاد کو جو اپنے ماں باپ کو حقیر ذلیل سمجھتے ہیں اور الزام تراشتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ وہ اولاد کان کھول کر سن لیں، اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے اپنی والدہ کی، اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، ان کے سامنے ظالم نہ بننا، جابر نہ بننا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا کہا قرآن پاک نے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کے ساتھ وہاں رہے، جب ان لوگوں کی زیادتی، ظلم زیادہ ہونے لگا، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر کے ملک شام کی دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر 30 سال کی عمر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انجیل سے نوازا، انجیل دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام خداوندی لے کر دوبارہ اپنے قوم میں آتے ہیں اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ شروع کرتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر انہوں نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بلایا، لوگ ماننے سے انکار کرنے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تلاشی کرنے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازشیں رچنے لگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر بچپن میں بات کرنے کی طاقت دی، بہت سارے معجزات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ ان میں سے ایک معجزہ ایسا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر کے پاس جاتے اور جا کر کہتے قم بإذن اللہ، مردہ قبر سے اٹھتا اور اٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دیتا۔ یہ معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ 3 بڑے بڑے معجزات کا قرآن میں تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وہ کیا معجزات ہیں اور قوم نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی، اللہ نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، انشاءاللہ موقع ملا اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔